یہ کہانی ہے ایک برٹش ایکسپلورر پرسی فاسٹ اور اس کی ٹیم، جس میں اس کا بیٹا جیک اور ان کا ایک اور ساتھی رالے ریمل بھی شامل تھا، جو کہ ایک لاسٹ سٹی کی تلاش میں ایمیزون گئے اور واپس کبھی نہ لوٹ سکے۔ فاسٹ نہ صرف ایکسپلورر تھے بلکہ وہ ایک آرکیالوجسٹ، آرٹلری آفیسر اور موروکو میں ٹاپ سیکرٹ اسپائی بھی رہ چکے تھے۔ وہ ایک لاسٹ سٹی ایلڈوراڈو، جسے انہوں نے دی سٹی آف زی کا نام دیا، کی تلاش میں تھے۔ اس سے پہلے بھی وہ 2 بار ایلڈوراڈو کی تلاش میں ایمیزون گئے، لیکن سخت موسم، بخار اور تھکاوٹ کی وجہ سے فاسٹ کو واپس آنا پڑا۔ 20 اپریل 1925 کو فاسٹ اپنے بیٹے اور اس کے دوست کے ساتھ اس لاسٹ سٹی کی کھوج میں نکل پڑا۔ فاسٹ اپنے ساتھ 2 برازیلین لیبر، 2 گھوڑے، 8 خچر، 2 کتے اور ضرورت کا کچھ سامان بھی لے کر گیا۔ اب ان کے سامنے ایک گھنا جنگل تھا، جس میں خطرناک قبیلے اور بہت سی مشکلات ان کے منتظر تھیں۔ مچھر اور مکھیوں کی وجہ سے سونا اور بھی مشکل بن چکا تھا۔ سفر کے دوران رالی کا پیر ٹک بائٹس کی وجہ سے سوج گیا تھا اور اس طرح پیدل سفر کرنا اور بھی مشکل بن چکا تھا۔ فاسٹ روز 10 سے 15 میل پیدل سفر کرتا۔ 29 مئی کو فاسٹ اور اس کے ساتھی دی ڈیڈ ہارس کیمپ پہنچ چکے تھے۔ یہاں پہنچ کر فاسٹ نے لیبرز کو واپس بھیج دیا۔ فاسٹ کو اپنے گھوڑے کو بھی مارنا پڑا تاکہ آس پاس رہنے والے قبائل کو ان کی موجودگی کی کم سے کم خبر ہو۔ فاسٹ نے اپنی وائف کو خط لکھا اور اسے اپنے بارے میں بتایا اور کہا کہ اب مزید آگے کا سفر فاسٹ، اس کا بیٹا اور رالی تینوں کریں گے۔ یہ آخری بار تھی جب فاسٹ نے اپنے گھر بات کی اور اس کے بعد ان تینوں کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ اب اس بات کو 2 سال گزر چکے تھے، لیکن فاسٹ اور اس کے ساتھیوں سے کوئی خبر نہیں آئی۔ اخبارات جو فاسٹ اور اس کی ٹیم کو جنگل کے خطروں سے محفوظ قرار دیتے تھے، وہ اب ان کی موت کا گمان کر رہے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گواہ سامنے آنے لگے، جو فاسٹ اور ان کی ٹیم کے بارے میں حیران کن افواہیں پھیلانے لگے۔ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ فاسٹ اپنی باقی کی زندگی جنگل میں گزار رہے ہیں۔ دوسرے نے دعویٰ کیا کہ وہ کسی قبیلے کی قید میں ہے۔ ایک شخص نے تو یہاں تک کہا کہ وہ ایک کینیبل قبیلے کے سردار بن چکے ہیں، لیکن ان باتوں کا ان سبھی گواہوں کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا، جس کی وجہ سے ان کی باتوں پر یقین کرنا مشکل تھا۔ 1928 میں جارج ملر، جو کہ ایک رائل جیوگرافیکل سوسائٹی سے وابستہ تھے، انہوں نے فاسٹ اور اس کی ٹیم کو ڈھونڈنے کے لیے ایک ایکسپیڈیشن لانچ کی، لیکن وہ بھی ناکام لوٹے اور ان کا کہنا تھا کہ انہیں وہاں کوئی باڈی یا ایویڈنس نہیں ملا اور ایسا لگتا ہے کہ وہ غائب ہو گئے ہیں۔ اس واقعے نے بہت سے دوسرے ریسکیورز اور ایکسپلوررز کی اٹینشن گین کر لی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 100 کے قریب لوگ انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ فاسٹ اور اس کی ٹیم کے ساتھ آخر کیا ہوا؟ انہیں زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ وہ تینوں ملیریا یا پیراسٹک انفیکشن، بھوک یا پھر کسی جنگلی جانور کا شکار بن چکے ہیں۔ 2005 میں ایک جرنلسٹ ڈیوڈ کو فاسٹ اور اس کی ٹیم سے متعلق ایک بہت اہم سراغ ملا۔ ان کی ایک علاقائی قبیلے سے ملاقات ہوئی، جن کا کہنا تھا کہ فاسٹ اور اس کی ٹیم نے قبیلے کی دعوتوں کو نظر انداز کیا اور ان کے لاکھ منع کرنے پر بھی نہ مانے، اور فاسٹ اپنی ٹیم کو لے کر خطرناک قبیلوں کی طرف چل پڑے۔ ان کے واپس نہ لوٹنے پر قبیلے والوں نے سمجھا کہ وہ مارے گئے ہیں۔ اس پہیلی کو آج تک کوئی سلجھا نہ سکا اور یہ ایک انسالوڈ مسٹری بن کر رہ گئی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔